بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یعنی ہم سب کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ دوستو، یہ کافر لوگ جو ہمارے نبی پر الزام لگا رہے ہیں، انہیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر اچھے اخلاق اور پیار محبت سے رہنا سکھایا ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے، سب کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، سب سے پیار کیا کرتے تھے، کبھی اونچ نیچ نہیں کی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ خود بھوکے رہتے تھے پر غریب مظلوم کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اپنے مذہب کی تعریف کیا کرو، پر کسی کے مذہب کو برا مت کہو، کسی کے مذہب کی برائی مت کیا کرو۔ اس لیے دوستو، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا؟ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، تب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچیوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریکی حیات یعنی بیوی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کے 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بتایا تھا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ دن بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، ابوبکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی۔ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وداعی ہوئی تو آپ بہت سمجھدار ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی بہت ہی باریکی سے نوٹ کیا کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح کھاتے پیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی تھی اور اس کو نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن شریف اترا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی اور اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا کام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکے تھے اور آپ کا دماغ بہت ہی تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار مجھے تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک میرے صرف بال بچے ہوئے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار کی قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سجایا، سنوارا اور مجھے سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی اور یا پھر بیوہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بیویوں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسا پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کی امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں،
اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے نسب، کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے، یہ علم بھی سکھایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کر لیا تھا اور آپ بھی عربی میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر یعنی خواب کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کی اس عادت کو بھی بہت ہی قریب سے دیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح بڑے سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود تھی اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن شریف اور حدیث کا علم سے انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتایا جا سکتا تھا، اب کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت ہی حیا کرتے تھے، تو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بیزی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدمی اور عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مسائل سمجھنے میں بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था, वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया करते थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द यानी स्टूडेंट हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को न मिला है। किसी मसले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान शरीफ की कोई भी आयत क्यों उतरती है, किस लिए उतरती है, उसका निचोड़ क्या है, इसका भी इल्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया था कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देंगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।